بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایبٹ آباد کی ہل سے پروگرام ہل ٹاکس کے ساتھ آپ کا میزبان تصدق اوان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر خیریت سے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان میں جاری آئینی سیاسی قانونی بحران شدید سے شدید تر بلکہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ پارلیمان اور عدلیہ کا تصادم بھی سنگین صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ملک میں عدالتی و پارلیمانی تصادم اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ عروج پر ہے۔ قومی اسمبلی نے قرارداد کے ذریعے سپریم کورٹ کی مداخلت کو آج مسترد کر دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے بھی خطاب کیا اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے اختیارات میں کمی یا تقسیم کے حوالے سے زیر سماعت پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر عمل درآمد روک دیا۔ اپنے حکم نامے میں سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ بل بادی النظر میں عدلیہ کی آزادی اور اس کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 8 رکنی بینچ نے سماعت 2 مئی تک ملتوی کرتے ہوئے اٹارنی جنرل اور سیاسی جماعتوں کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ ملک کے سیاسی منظرنامے پر خبر نامے پر ان خبروں کی بھرمار ہے کہ ملک ایک ایسی صورتحال کی جانب بڑھ رہا ہے جس کے حوالے سے کسی کو بھی اندازہ نہیں ہے۔ قومی اسمبلی کا ان کیمرہ اجلاس کل طلب کیا گیا ہے جس میں فوج کے سربراہ اور ISI کے DG ملک کی داخلی و خارجی صورتحال کے حوالے سے بریفنگ دیں گے۔ خیبر پختونخوا کے علاقوں میں مبینہ عسکریت پسندوں کی آباد کاری کا معاملہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کے بیانات تواتر سے آ رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے، پاکستان کے وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ افغانستان کی طالبان حکومت پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث TTP کو کنٹرول کرنے میں بے بس اور ناکام نظر آتی ہے۔ حالانکہ خواجہ آصف کے مطابق طالبان کی نیت ضرور ہے کہ وہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گرد کارروائیوں کے لیے اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دیں، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان میں افغانستان کی سرزمین استعمال کرتے ہوئے دہشت گرد کارروائیاں جاری ہیں۔ پاکستان کے وزیر دفاع کا یہ بیان بھی سامنے آیا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو پاکستان افغان سرزمین پر موجود دہشت گردی کے ٹھکانوں کو نشانہ بنائے گا اور افغان سرحد کے اس پار جا کر بھی کارروائیاں کر سکتا ہے پاکستان، ایسا کہنا ہے پاکستان کے وزیر دفاع کا۔ پاکستان کے ملکی داخلی حالات اور خارجی حالات ہرگز بدامنی کے متقاضی نہیں ہیں، کیونکہ ملک معاشی دلدل میں اس حد تک دھنس چکا ہے کہ اب خیبر پختونخوا کی نگراں حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ عید سے قبل سرکاری ملازمین کو تنخواہیں ادا نہیں کر سکے گی۔ آج خصوصی اجلاس ہوا خیبر پختونخوا کابینہ کا اور جس میں امید کی جا رہی تھی کہ تنخواہوں کے حوالے سے مثبت فیصلہ آئے گا۔ جنرل فائنینشیل رولز کے مطابق اگر مہینے کے آخری 10 ایام میں کوئی تہوار آ جائے تو حکومت ایڈوانس تنخواہ ادا کرتی ہے۔ سرکاری ملازمین کو ادا کرنے کے لیے 48 ارب روپے درکار ہیں خیبر پختونخوا حکومت کو، جبکہ صوبے کا اوور ڈرافٹ 14 ارب روپے ہے۔ آج خیبر پختونخوا کی نگراں کابینہ کو بتایا گیا اور نگراں کابینہ کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ خیبر پختونخوا کے معاشی حالات کے باعث ممکن نہیں ہے کہ تنخواہیں عید سے قبل ادا کی جا سکیں۔ خیبر پختونخوا کے سرکاری ملازمین کو عید سے قبل تنخواہیں ادا نہیں کی جائیں گی اور یہ خبر تنخواہ یافتہ طبقے پر بجلی بن کر گری ہے اور ان لوگوں کا، ان گھروں کا، ان خاندانوں کا اور ان کے حالات کا اندازہ شاید کم ہی لوگ لگا سکتے ہیں کہ جنہوں نے بچوں کی گھر کی عید کی خریداری، اپنے علاقوں میں جانے کے لیے انتظامات کے لیے اخراجات کا بندوبست کرنا تھا تنخواہ ملنے پر۔ بہت سے لوگوں نے، زیادہ تر سرکاری ملازمین نے اور نچلے درجے کے سرکاری ملازمین نے کریانہ دکانوں سے ادھار گھر کا سامان لیا ہوگا رمضان المبارک کے لیے اور اس کی ادائیگی عید سے قبل کرنے کا وعدہ کیا ہوگا۔
لیکن اب وہ ایسا کرنے سے معذور ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کو جو 48 ارب روپے درکار ہیں تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے، وہ موجود نہیں ہے۔ یہ تمام صورتحال ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب خیبر پختونخوا میں ایک جمبو سائز نگراں کابینہ موجود ہے۔ 26 ارکان پر مشتمل ہے خیبر پختونخوا کی نگراں کابینہ۔ نگراں وزیر اعلیٰ اعظم لالا جیوے جیوے اعظم لالا جیوے کی 26 رکنی کابینہ ہے۔ موجودہ کابینہ تاریخ کی سب سے بڑی کابینہ ہے۔ ماضی میں خیبر پختونخوا کی نگراں کابینہ کی زیادہ سے زیادہ تعداد 15 تک ہوتی ہے۔ موجودہ 26 رکنی کابینہ میں 15 وزراء اور 11 مشیر و معاونین شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ اور گورنر نے ان وزراء، معاونین اور مشیران کے شاہانہ اخراجات پر آنکھیں بند کر رکھی ہیں، اور ایک طرف صوبے کے سرکاری ملازمین کو ادا کرنے کے لیے، تنخواہ کی ادائیگی کے لیے، عید سے قبل تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے پیسے نہیں، رقم موجود نہیں، جبکہ دوسری جانب جمبو نگراں کابینہ، صوبائی کابینہ خیبر پختونخوا کے اراکین کی گاڑیاں، ان کے اخراجات، سرکاری بنگلوں کے اخراجات، سرکاری دفاتر، ٹی اے ڈی اے، پیٹرول، بجلی، گیس، فون کے بلز اسی طرح ادا کیے جا رہے ہیں جس طرح ہمیشہ ادا کیے جاتے ہیں۔ اور لگتا ایسا ہے کہ یہ 26 رکنی کابینہ اندھوں اور بہروں پر مشتمل ہے۔ اے انن تے ڈورن، انہیں صحیح کچھ نہیں آندا، انہیں یہ نہیں پتا کہ صوبے بے معاشی حالات کے ان صوبے بے سرکاری ملازمہ، خاص طور تے نچلے طبقے دے سرکاری ملازمہ دینے جوگے تنخواہ نہیں، انہوں دے گھراں دے چولہے ٹھنڈے ہو گئے، گھراں بے دوائی نہیں کھڑکتے، بچیاں دی خوراک نہیں کھڑکتے، عید اتے بچیاں دے کپڑے دا بندوبست نہیں کر رکھتے، اپنی زندگی دا خیال نہیں کر رکھتے۔ شاید بڑے عہدوں پر موجود افسران کی سیونگز ہوں گی موجود، اور ان کے بینک اکاؤنٹس میں اتنا کچھ ہوگا کہ وہ عید تک تنخواہ نہ ملنے کے باوجود بھی گزارا کر سکیں گے۔ لیکن اے جڑی صوبہ خیبر پختونخوا دی انا تے انیاں دی تے ڈوریاں دی نگراں کابینہ، انہیں شاید نظر نہیں آندا پیا کہ صوبے بے کہ ہوندا ہے، صوبے دے مالی حالات کہ ہن، اے اسی طرح موج مستی بے لگے دن کہ جس طرح اے الیکٹ ہو کے لوگاں دے ووٹ نال الیکٹ ہو کے آئیں، اور انہیں 5 سال دی مدت پوری کرنی ہے۔ اس سارے دے ساری خیراتی، سفارشی ادرائے، کوئی ادھروں آن، کوئی ادھروں آن، کوئی کسی دا ٹوٹل پورا کرنے جوگے، کوئی اپنی سیاسی دکان چمکانے جوگے وزیر، مشیر تے معاون بڑھائے گئے، اور اے ان کے انہ دیاں خرمستیاں، اور جڑے کھوتیاں دا لاڈ ہوندے نا، کھوتا لاڈ، انہ دیاں خرمستیاں ہی مکنے تے نہیں آندیاں۔ آگے بڑھتے ہیں جی، اور آج ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا صوبہ خیبر پختونخوا کے دور افتادہ ضلع کوہستان کے علاقے کندیا میں، جہاں مسافر پک اپ دریائے سندھ میں جا گری۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس مسافر پک اپ میں 7 افراد سوار تھے، جن میں سے 4 کی لاشیں نکال لی گئی ہیں اور 2 کی لاشیں تاحال نہیں مل سکیں، جبکہ ایک شخص بتایا جاتا ہے کہ معجزانہ طور پر اس حادثے میں بچ گیا ہے۔ اور حادثہ پیش آیا ہے ضلع کوہستان کے علاقے کندیا میں، جہاں مسافر پک اپ دریائے سندھ میں جا گری ہے، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق 4 افراد جاں بحق ہیں اور 2 تاحال لاپتہ ہیں۔ عید الفطر کی تعطیلات کا اعلان کر دیا گیا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے۔ وفاقی حکومت نے عید الفطر پر 5 چھٹیوں کی منظوری دی ہے۔ عید کی چھٹیاں 21 سے 25 اپریل تک ہوں گی، ایسا کہنا ہے وفاقی حکومت کا۔ اور عید خوشی کا تہوار ہے، خوشی کا موقع ہے، لیکن ملک کے حالات ایسے ہیں کہ کہیں پہ بھی کوئی بھی خوشی کی خبر نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم پر، ہمارے ملک پر اور ہم سب پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرمائیں، سوائے اللہ تعالیٰ کے حضور سربسجود حاضر ہو کر دعا مانگنے کے اور کوئی رستہ مانگنے کے آپ کے پاس اور ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں رہ گیا۔ اسی چارہ گر سے تمام دعائیں ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ آج کے ہل ٹاکس کے لیے اتنا ہی۔ اگلے ہل ٹاکس میں مزید خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور
تب تک کے لیے رکھیے گا اپنا بہت سا خیال، اور ہمیں دیجیے گا اجازت جاتے جاتے خیبر پختونخوا کی نگراں صوبائی کابینہ کے لیے۔ اللہ سونے دے والے۔